حفاظت کی، لیکن 10 محرم 61 ہجری سے لے کر قیامت تک وہی حسین اب دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ اتنا سب کچھ قربان کر کے مولا حسین بادشاہ نے دین اسلام کی حفاظت کی۔ میں نے رات کو بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اگر آج لوگوں کی مساجد آباد ہیں، اگر آج لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، یا آج لوگوں کی نظر میں ماں بہن کی عزت ہے، تو یہ محنت ہے کریم کربلا کی، یہ کریم کربلا کی قربانیوں کا نتیجہ۔ میں تو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں مدعی خدا مولا حسین بادشاہ اللہ کی اس کائنات کے وہ لیڈر ہیں کہ جنہیں ماننے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے، نہ سنی ہونا ضروری ہے، نہ کسی اور مسلک سے تعلق رکھنا ضروری ہے، بلکہ کریم کربلا وہ امام ہیں کہ جنہیں ماننے کے لیے صرف اور صرف انسان ہونا ضروری ہے۔ جو بندہ اللہ کی اس کائنات میں انسان ہے اسے مولا حسین بادشاہ کو ماننا چاہیے۔ بلکہ میں یہاں پہ ایک اور بات کیا کرتا ہوں کہ ایک بندہ مثلا میں ہوں یا آپ ہے یا کوئی اور ہے، جو کوئی بھی اپنے گھر میں جائے، گھر میں جاتے ہی اسے 4 مستورات بیٹھی ہوئی نظر آتی، ان 4 مستورات کو دیکھتے ہی بندہ پہچان جائے کہ ان میں میری ماں کون سی ہے، ان میں سے میری بیٹی کون سی ہے، ان میں سے میری بہن کون سی ہے، ان میں سے میری بیوی کون سی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کی اس پوری کائنات میں آج بھی اگر انسان کو ان 4 رشتوں کی پہچان ہے اسے حسینی ہونا چاہیے، ماشاءاللہ، جو اس لیے کہ کریم کربلا نے انہی رشتوں کی تو پہچان کروائی۔ دوسری بات یہ کیا چاہتی؟ یہی چاہتی کہ دین اسلام کے احکامات پامال ہو جائیں، لوگ ماں بہن کی عزت بھول جائیں، لیکن کریم کربلا نے مدینے میں کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ دوسری پارٹی کا یہ بات سنی نا، تو کریم کربلا نے وہاں پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگوں یاد رکھو جو دین میرے نانا نے آپ تک پہنچایا وہ دین اللہ کی طرف سے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دین پامال ہو جائے، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دین ختم ہو جائے، لیکن یاد رکھو میں حسین ہوں، آخری نبی کا نواسہ، اعلان کر کے جا رہا کہ میرا کچھ رہے یا نہ رہے، یہ دین اسلام میں قیامت تک کے آنے والے مسلمان تک پہنچایا۔ آج بھی اگر دین اسلام پہ عمل ہو رہا تو مولا حسین بادشاہ کی وجہ سے۔ پھر آنے والے مدینے لئی نے کیا کہا؟ یہی نہ کہ حسین یا اس کی بیعت کر لے یا مدینہ چھوڑ۔ کریم کربلا نے مدینے میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ یا بیعت کر یا مدینہ چھوڑ۔ مولا نے ایک جملہ کہا جو آج بھی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا ہوا۔ مولا نے فرمایا کہ لا یبایع مثلی مثلا، کہ یاد رکھ تو جو آ کے کہہ رہا ہے کہ یا اس کی بیعت کر یا مدینہ چھوڑ، میں کہہ رہا کہ لا یبایع مثلی مثلا، کہ مجھ جیسا اور جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جملہ سنہری حروف میں تاریخ میں لکھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور رہی بات انہیں دوسری بات کی ہے مدینہ کی، کریم کربلا نے 28 رجب مدینے میں کھڑے ہو کر یہ بات کی۔ کریم کربلا فرماتے تو جو کہہ رہا ہے کہ مدینہ چھوڑ، لو میں آج 28 رجب مدینہ چھوڑ کے جا رہا اور اعلان کر کے جا رہا کہ دنیا والوں یاد رکھو، مدینے کے لوگوں یاد رکھو، آج 28 رجب میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اعلان کر کے جا رہا ہوں کہ آج کے بعد حسین مدینے نہیں آئے گا بلکہ مدینے والے کربلا مجھے سلام کرنے ہیں۔ آج کے بعد مدینے والے مجھے کربلا سلام کرنے آئے۔ مولا حسین بادشاہ نے مدینہ مکہ پہنچا، پھر یہ نہیں کسی شکل مولا کے سامنے آیا۔ مقصد مولا حسین بادشاہ پھر نہیں مولا کے سامنے کہا حسین میں نے تجھے کہا تھا کہ اس کی بیعت کر یا مدینہ کر، آپ نے مدینہ چھوڑا، اب یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یا
کہ مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. رہی بات حج چھوڑنے کی تو میں حج چھوڑ رہا ہوں. اب یہاں ایک بات قابل غور ہے. آنے والے نئی نے جو کہا اس کی بیعت کر والا فرما دیتے کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا کیونکہ وہ دین اسلام کے مخالف، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا. بولا کہ یہ کیوں کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. فعل الحکیم لا یعلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے حالی نہیں ہوتا. مولا کے جملے میں ایک حکمت ہے. مولا دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ دنیا والوں یاد رکھو، جیسے آدم شیطان کی بیعت نہیں کر سکتا، جیسے میرا نانا لعین شام کی بیعت نہیں کر سکتا، جیسے میرا بابا لعین شام کی بیعت نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. کریم کربلا نے جو جملہ کہا ہے اس میں یہ حکمت. مولا فرماتے ہیں دوسری بات جو تم نے کی ہے کہ حج چھوڑ لو، میں حج چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس ساتھ ایک اعلان کر کے جا رہا ہوں. مولا کیا اعلان کر کے جا رہا ہوں؟ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو میری شہادت ہو جائے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے امام معصوم اسے کہا جاتا ہے کہ جو آدم سے لے کر قیامت تک کے حالات سے واقف ہو. مولا جانتے تھے اور فرماتے 10 محرم کو میری شہادت ہو جائے. تو نے کہا ہے نا حج چھوڑ لو، میں یہاں پہ مکے میں اعلان کر کے جا رہا کہ 10 محرم 61 ہجری میری شہادت کے بعد جو بندہ کربلا میں آ کے میری قبر کی زیارت کرے گا، وہ مالک کی ذات اس بندے کو میری قبر کی زیارت کرنے کے بدلے میں 700 حج کا ثواب عطا کرے گا. وہ بندہ حیران ہوا، پریشان ہوا کہ مولا جو 10 محرم آپ کی شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں آپ کی قبر کی زیارت کرے گا، اس کو 700 حج کا ثواب ملے گا. مولا فرماتے ہیں 900 حج کا ثواب. انہوں نے کہا مولا 900 حج کا ثواب. مولا فرماتے ہیں 1000 حج کا ثواب. کہا مولا جو آپ کی شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں آپ کی قبر کی زیارت کرے، اس مالک کی طرف سے اس بندے کو 1000 حج کا ثواب ملے گا. اس وقت کریم کربلا مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے ہیں تو کہیں مر نہ جائے. میں نے کہا ہے کہ میری شہادت کے بعد جو بندہ کربلا کے میدان میں میری قبر کی زیارت کرے گا، اس مالک کی طرف سے اس بندے کو 1000 حج کا ثواب ملے گا. اور یاد رکھ وہ 1000 حج عام حج نہیں ہوگا، بلکہ وہ 1000 حج وہ ہوگا جو اس بندے نے یا نبی کے ساتھ کیا ہوگا یا علی کے ساتھ کیا ہوگا. ماشاءاللہ. وہ 1000 حج عام حج نہیں ہوگا، بلکہ وہ 1000 حج وہ حج ہوگا جو اس بندے نے نبی کے ساتھ کیا ہوگا یا علی کے ساتھ کیا ہوگا. مولا نے حج چھوڑا. رستے میں جناب حسین نے پھر رو. جیسے ہی جناب حسین نے مولا حسین بادشاہ کے گھوڑے کی لگام میں حاضر، اس وقت مولا حسین بادشاہ جناب حسین کی طرف دیکھ کے کہتے ہو تم مجھے نہ رو، میں امام ہوں، میں معصوم ہوں، میں جانتا ہوں کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جس وقت میں ہو تم میرا ہو جائے گا، تم مجھے نہ رو. مولا حسین بادشاہ کربلا پہنچا. جیسے ہی کربلا پہنچے ساتھ کو پانی بند ہوا. اور فرماتے ہیں کہ یہ جو میرا پانی بند ہوا ہے، میں حسین یہ تھوڑا سا پانی لے کے کیا کروں گا؟ یہ پانی جاگیر ہے میری ماں فاطمہ الزہرا، یہ حق میں ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ. میں پانی لے کے کیا کروں؟ شہادتیں ہوتی رہی، لیکن یاد رکھو جو شہادتیں ہوئی وہ شہادتیں اس دین اسلام کے لیے ہوئی. میں نے کل بھی ایک بات عرض کی، آج پھر یہ بات عرض کی. بندے خدا کبھی مقصد قربانی مظلوم میں کربلا کو سوچو. تو مولا حسین بادشاہ نے جو کربلا میں قربانی دی یا اپنی جان سار قربان کی، مولا کی اور جان ساروں کی قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ کربلا کی طرف آپ کو لے کر آیا تو صرف مقصد بیان کرنے کے لیے کہ مولا حسین بادشاہ کی قربانی کا مقصد. پہلے بھی میں نے عرض کی، اب پھر عرض کرا کہ جو دین اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ مولا نے
قیامت تک آنے والے مسلمان تک پہنچانا۔ اب مولا نے محنت کر کے، مولا نے اپنی جان قربان کر کے یہ دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم دین اسلام پہ ویسے عمل کریں کہ جیسے حسین بادشاہ چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم آل محمد کو ماننے والے ہیں لیکن ہم سے مشہوری کوئی نہ آئے کہ یہ حسین کو ماننے والا۔ میں نے عرض کیا تھا بندے خدا ہمارے اٹھنے بیٹھنے بولنے چالنے سے پتہ چلے کہ یہ آل محمد کو ماننے والا ہے، اور ہمارا تو ایسا دستور بن چکا ہے کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ مولا حسین بادشاہ کے ماننے والے کی یہ علامات، بلکہ بتاتا چلوں تاریخ کے حوالے سے کہ ایک دن مولا علی بادشاہ ہماری نشانیاں کیا ہیں، جو آل محمد کو ماننے والا ہے ان کی نشانیاں کیا ہیں۔ مولا علی بادشاہ اپنے گھر سے نکلے اس نیت سے کہ میں مسجد میں جاؤں اور نماز ادا کروں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ چند بندوں نے مولا کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا۔ چند قدم چلنے کے بعد مولا نے مڑ کے دیکھا۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا، یہ لفظ جو میں نے کہا مولا نے پیچھے مڑ کے دیکھا، یہ صرف آپ کی آسانی کے لیے، ورنہ معصوم اسے کہا جاتا ہے کہ جو جیسے سامنے دیکھتا ہے ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہے۔ صرف آپ کو سمجھانے تم کون ہو؟ جانتے تھے لیکن ہمیں بتانے کی کون ہو؟ انہوں نے کہا مولا ہم آپ کے ماننے والے، ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ مولا نے پاؤں سے لے کر سر تک نے دیکھا، تم کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کے ماننے والے، لیکن میں اپنے ماننے والوں کی کوئی بھی علامت تم میں نہیں دیکھتا۔ مولا ہم آپ کے ماننے والے، اور فرماتے میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی بھی ایسی علامت تم میں نہیں دیکھ رہا کہ جو میرے ماننے والوں میں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا مولا آپ کے ماننے والوں کی علامات کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں پہلی علامت کہ جو ہمارا ماننے والا ہوگا اس کے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ہو، حقیقی انگوٹھی چاہے کوئی بھی ہو۔ اور فرماتے ہیں دوسری علامت جو میرا ماننے والا ہوگا اس کے ماتھے پہ محراب کا نشان ہو۔ رب و وجہ اور فرماتے ہیں اس مالک کی رضا کے لیے اس کے دربار میں سجدہ ریز ہونے کی وجہ سے۔ اور فرماتے ہیں جو میرا ماننے والا ہوتا ہے اس کی کمر جھکی ہوتی ہے، کمر کمزور ہوتی ہے۔ کمر ہو کے مولا فرماتے ہیں میں اللہ کی رضا کے لیے اور ہم آل محمد کی رضا کے لیے مالک کے دربار میں رکوع کرنے کی وجہ سے اس کی کمر کمزور ہو۔ اور فرماتے ہیں جو میرا ماننے والا ہوتا ہے اس کا پیٹ ساتھ لگا ہوتا ہے۔ مولا بول کے اس مالک کی رضا کے لیے اور ہم آل محمد کی رضا کے لیے روزے رکھنے کی وجہ سے اس کا پیٹ ساتھ لگا۔ مولا اور کوئی نشانی؟ مولا فرماتے ہیں ہمارا ماننے والا وہ ہے کہ جسے دیکھ کے لوگ اندازہ لگا جاتے ہیں کہ یہ آل محمد کو ماننے والا ہے، یہ علی کا شیعہ۔ بندے خدا یہ علامات میں نے اس لیے آپ کی جولیوں میں رکھی ہے تاکہ آپ دیکھو۔ اور پھر ذرا جو بات میں نے رات کو شروع کی کہ جو بندہ اللہ کی اس کائنات میں عزادار ہے، یہ علامت ہے مولا حسین بادشاہ آل محمد کو ماننے والا۔ میرے اساتذہ بھی مجھ سے اکثر کہا کرتے تھے بیٹا تم ماتمداری بھی کرتے ہو، زنجیر جانی بھی کرتے ہو، لیکن ایک بات ہماری قبر کی دیوار تک جب تک تمہاری زندگی ہے یاد رکھو۔ میرے اساتذہ نے کہا جو میں نے آج تک سبق لیا، میرے اساتذہ کہا کرتے تھے بیٹا اگر تم عزادار ہو تو تم نماز پڑھا۔ کیوں؟ اللہ کی اس کائنات میں یہ اصول و دستور ہے کہ جو بندہ اللہ کی اس کائنات میں عزادار ہے، مظلوم کربلا کا ماتمی ہے، اسے نمازی ہونا چاہیے، اور جو بندہ نمازی ہے اسے عزادار ہونا چاہیے۔ یہ سبق ذہنوں میں رکھو کہ جو نمازی ہے اسے عزادار ہونا چاہیے، جو عزادار ہے اسے نمازی ہونا چاہیے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ کریم اللہ ہم سب صحیح معنوں میں عزاداری مظلوم کربلا کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔